سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کیا یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں چاہے انچاہے اللہ ہی کی فرما بردار یعنی مسلم ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں اور سبھی مسلم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم اس اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ بنانا چاہتے ہو۔ لیکن انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے اور اختیار کرنے کا طاقت دی ہے، یعنی کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا اور جاننے بوجھنے لگا، تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہونے کے بعد بھی اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ اپنی مرضی سے اچھا چنے یا برا چنے۔ انسانوں کو دونوں چوائس دی ہیں، چاہے تو وہ حق کو چنے یا باطل کو، جھوٹ کو چنے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے عقل دی ہے اور قرآن میں بار بار کہا ہے کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے کس طرح بنایا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے سمندروں کو کس طرح دو حصوں میں بنایا، تقسیم کرا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے آپ کو، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں تبھی تو آپ پہچانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں امتحان آپ کا لے رہا ہے، کیونکہ ایک امتحان کا اگر میں آنسر شیٹ آپ کو دے دوں تو آپ سارے کوشچن اس سے ٹیپ کے لکھ دیں گے، ایک دم کاپی کر دیں گے، لیکن امتحان کا اصل مطلب وہی ہے جہاں آپ کا امتحان لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ہماری عقل کو استعمال کرنے کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ عقل کا استعمال کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں مسلم ہونے کے لیے آپ کو علم ہونا شرط ہے، اتنا علم ہونا کہ آپ اللہ کو پہچان جائیں۔ انسان کو عقل دی ہے اور یہی اس کا امتحان ہے کہ اس کا استعمال کر کے اپنے رب کو پہچانے۔ جو میں نے بات آپ کو ابھی بتائی یہ یہی بات ہے، ایک انسان اپنے رب کو عقل سے پہچان کر اس کے فرمان پر چلے وہی مسلم ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو پہچان لیا اور پھر آپ نے قرآن پڑھ کے اللہ کے احکام کو پہچان لیا، واقعی میں اللہ ایک ہے اور اس کا قانون، اس کا مذہب ایک ہے اور اسی کے قانون کی فرما برداری کرنی، اور آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا، پھر آپ نے اس کے فرمان کی اطاعت کری، تو آپ مسلمان ہیں، آپ مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر بے شک اللہ آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ہم اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 128 یہ دعا کری جا رہی ہے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو یعنی فرما بردار ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تب یہ دعا کرتے تھے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا، تیری اطاعت کرنے والا بنا، اور ہماری نسل سے یعنی کہ جو نسل اسماعیل علیہ السلام کی چلی ہے عرب کے اندر، اسی میں سے ایک تیری قوم اٹھا جو تیری فرما بردار بنے، مسلم بنے، یعنی عرب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ قوم وہی تھی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 131 اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم فرما بردار ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں کائنات کے مالک کا مسلم یعنی فرما بردار ہو گیا۔ قرآن کے اندر ورڈ مسلم بہت جگہ ملے گا آپ کو، اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسلم ہو گیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن کے اندر یہ بات بھی آتی ہے۔ ابراہیم سورہ آل عمران آیت نمبر 67 ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یعنی اللہ یہ بھی صحیح ثابت کر رہا ہے اس چیز کو کہ وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا جو شرک کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، شامل کرنے والا کسی اور کو خدائی میں مسلم نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ابراہیم بھی مسلم ہی تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اسی کی اطاعت کرتے تھے، اور جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو یہ بھی ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ ابراہیم تو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے اور اسی کی اطاعت کرتے تھے، تو یہودی اور عیسائی تو وہ چیز کرتے نہیں ہیں بلکہ انہوں تو اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔